حاضرین جمعہ، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد یہ زندگی کی زینت اور رونق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ زندگی کی رونق ہے۔ فطری طور پر ایک انسان، ایک آدمی اولاد کی چاہت رکھتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، طبعی طور پر انسان کے دل میں عورت کی محبت اور اولاد کی محبت اور چاہت ڈال دی گئی ہے۔ یعنی انسان طبعی طور پر، فطری طور پر اولاد کی خواہش رکھتا ہے۔ والد بننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ عام طور پر تربیت کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کھلانا، پلانا، پہنانا یہ حق ہم نے ادا کر دیا تو ہم نے تربیت ادا کر دی، ہم نے تربیت کا حق پورا ادا کر دیا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ بچے کو کچھ پڑھا دیا دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تربیت کا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ تربیت یہ ایک ناقص مفہوم لوگ سمجھتے ہیں۔ تربیت یہ نہیں کہ آدمی اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھے مکان میں اپنے اولاد کو رکھے۔ تربیت یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا خیال رکھنا، بچوں کی ریکھ دیکھ کرنا، ان کی نگرانی کرنا، کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ انہیں دیندار بنانا، جنت کے راستے پہ لے جانا، جہنم کی آگ سے بچانا، یہ تربیت کا مکمل مفہوم ہے۔ اور یہ ذمہ داری والد ہونے کی حیثیت سے جب تک اس کی سانس باقی ہے تربیت کا فریضہ باقی رہتا ہے۔ آج لوگ اپنے حق کی لڑائی کے لیے، اپنے حق کی چاہت میں یا اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کو وہ حق نہیں ملتا ہے تو لوگوں سے بڑی شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بگڑ گیا، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا۔ صرف اتنا ہی حق نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، جہاں ماں باپ کی خدمت اور اطاعت و پیروی کو بیان کیا گیا ہے وہی ہماری شریعت میں توازن ہے کہ باپ ہونے کے ناطے، والد ہونے کے ناطے اولاد کے تئیں کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری اولاد ہماری تابع دار ہو، ہماری فرما بردار ہو، ہمارے لیے ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا والدین یہ چاہتے ہیں؟ کیا اولاد کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں انہوں نے ادا کیا ہے؟ یقینی معنوں میں اگر دیکھا جائے اس میدان میں یا اس معاملے میں بہت بڑا خلا موجود ہے، بہت بڑا خلا موجود ہے، بڑی کوتاہیاں ہیں والدوں کی، والدین کی یا ماں باپ کی۔ اس باب میں بڑی کوتاہیاں ہیں، دینی لحاظ سے، تربیتی لحاظ سے اور ان کو دیندار بنانے کے لحاظ سے ہر پہلو میں خلا اور کمی ہے۔ اسی کمی کا نتیجہ ہے کہ آج سماج میں دیکھیے کہ بچوں کا بگاڑ، اولاد کا بگاڑ، سماج کا بگاڑ، معاشرے کا بگاڑ اور ملک کا بگاڑ کس رخ پر جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت کوتاہ ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے آدمی طلب کی خواہش رکھتا ہے، اس کے لیے مال اور جان کی قربانی دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن ایک ذمہ داری یہ ہے والد کی جو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ شادی ہو گئی، جائز طریقے سے اولاد ہو گئی، آدمی باپ بن گیا، والد ہو گیا، اب اس کے اوپر ذمہ داری بڑی ہو گئی۔ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بہت ساری تفصیلات اس باب میں ہیں۔ اگر ایک والد ہونے کے ناطے، ایک سرپرست ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کی اس کے بارے میں سوال ہوگا۔
یہ رونگٹے کھڑے کرنے کی بات ہے. صرف سوال نہیں ہوگا, انجام کے اور نتیجے پر بھی آدمی پہنچے گا. اگر اپنی ذمہ داری کو اس نے ادا کی ہوگی تو یہی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کے اندر بھی بنے گی اور آخرت کے اندر بھی بنے گی. لیکن اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی اور تربیت کی ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر یہ اولاد وبال جان دنیا کے اندر بھی بنتی ہے اور آخرت کے اندر بھی بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع, سنو تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے آگے فرمایا, لمبی حدیث ہے, والرجل راع والرجل فی اہلہ راع, آدمی مرد والد یہ اپنے بال بچوں کا اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. وہ مسئول عن رعیتی, کل قیامت دن اس کی مسئولیت کے بارے میں اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بھی بندے کو اللہ نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا, چاہے چھوٹی ذمہ داری ہو بڑی ذمہ داری ہو, ملک کی ذمہ داری ہو یا گھر کی ذمہ داری ہو, ریاست کی ذمہ داری ہو یا علاقے کی ذمہ داری ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ ذمہ دار بنا, چاہے چھوٹی ذمہ داری یا بڑی ذمہ داری, اس نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا نہیں کیا. اپنی ذمہ داری میں وہ خیانت کر رہا تھا, اپنی ذمہ داری میں وہ دھوکہ دے رہا تھا, اپنی ذمہ داری میں وہ سستی اور کاہلی کر رہا تھا, اپنی ذمہ داری میں وہ کوتاہ تھا اور اپنا حق ادا نہیں کر رہا تھا اور اپنے سماج کو اپنی رعایا کو دھوکہ دے رہا تھا. الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے غدار اور دھوکے باز اور ذمہ داری کو نہ سمجھنے والے کو اتنی بڑی وہی سنائی گئی جنت اس پر حرام ہے, والعیاذ باللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو والد ہونے کے اعتبار سے, والد بننے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری کندھے پر یا سر پر رکھ دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ متحرک ہو, وہ کوتاہ نہ ہو, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہو اور ہر ممکن اس کے لیے کوشش کرے. کتابوں کو پڑھے, دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. والد ہونے کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم پڑھیں اس کو, سنیں اس کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج المیہ یہ ہے, نہ لوگ پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عمل کرنا تو کہاں, بہت دور کی بات ہے. عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لوگ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے تیار نہیں. دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. شادی ہو گئی, بیوی کے کیا حقوق ہیں شادی سے پہلے جاننا ضروری ہے. اولاد ہونے والی ہے, ہم باپ بننے والے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں سیکھیں. والد ہونے کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہمارے کیا حقوق ہے. والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے, ہماری اولاد ہم کو کما کر کے دے, ہماری اولاد ہماری تابع دار ہو, ہم جو کہیں ویسے ہماری اولاد ماننے کے لیے تیار ہو جائے. مگر ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم والد بن چکے ہیں یا ہم والد ہیں تو ہماری اولاد کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں ہیں. اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ووالد وما ولد, ووالد وما ولد, قسم ہے والد کی, قسم ہے باپ کی, اور جو کچھ وہ جنے یعنی اولاد. والد اور اولاد کی اللہ نے قسم کھائی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والد کا بڑا درجہ ہے, والد کی بڑی اہمیت ہے, وہ اولاد کی بھی بڑی قیمت ہے, اولاد کی بھی بڑی اہمیت ہے. لہذا دونوں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اگر ہم بیٹے ہیں تو والدین کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم باپ ہیں تو اولاد کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, ہم اس کو محسوس کریں اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. تربیت کے پہلو سے سب سے بڑی ذمہ داری, جب ہمارا رشتہ ہو, جب ہم شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ہم دیندار لڑکی کو اپنی زوجیت میں لائیں, دیندار لڑکی سے شادی کریں. آج المیہ کیا ہے, لڑکی خوبصورت ہے, پسند آ گئی, شادی کر لی, نہ دین نہ اخلاق نہ دینداری, کوئی توجہ نہیں. دولت والی ہے, پسند آ کے رشتہ ہم نے کر دیا. یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیوی صرف نہیں بنا رہے ہیں, یاد رہے کہ ہم جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ہماری بیوی نہیں ہے, وہ ہماری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کی والدہ بننے والی ہے. اگر ہم نے اس کے حسن و جمال کو بنیاد بنا کر کے شادی کی, اس کی دولت کی بنیاد پر شادی کی, حسب نسب کی بنیاد پر شادی کی, دینداری کو بالائے طاق رکھ دیا, تو پھر وہی کل ماں بنے گی, ہماری بچوں کی
اور ہماری بچوں کی تربیت کرنے والی ہوگی، پھر بچوں کی تربیت کا کیا عالم ہوگا، کیا عالمیہ ہوگا، بچے کہاں جائیں گے؟ جب والدین بگڑے ہوں، والدین جب بگڑے ہوں، والدین دین سے دور ہوں، شریعت سے دور ہوں، اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہوں، دین سے ناواقف ہوں، صرف ان کے اندر دنیا داری کوٹ کوٹ کر بھری ہو، اور دنیا داری کی بنیاد پر وہ شادی کرتے ہیں۔ لڑکی سے جس سے شادی کرنے والے ہیں اس کے دین اور اخلاق کو کچھ بھی سمجھتے نہیں، بس حسن و جمال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، یا کسی اور بنیاد پر دنیا کے اعتبار سے شادی کر لی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد آدمی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ بیوی اگر نافرمان مل گئی، بیوی اگر بد اخلاق اور بد مزاج بن گئی، خوبصورتی کا کیا؟ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال یہ خوبصورتی ڈھل جائے گی، مگر دینداری یہ مرنے کے بعد بھی کام دے گی، دینداری یہ مرنے کے بعد بھی کام دے گی۔ اسلام یہ نہیں منع کرتا ہے کہ خوبصورت لڑکی سے شادی مت کرو، دینداری یہ پہلی بنیاد ہو، دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہو، حسن و جمال ہو، مال و دولت ہو، اور بہت ساری چیزیں دنیا کی اگر مل رہی ہے فبہا و نعمت، نور نرا نور ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن اگر آدمی کی سوچ یہ بن جائے رشتہ ہم وہاں کریں گے جہاں وہ خوبصورت لڑکی ہو، رشتہ ہم وہاں کریں گے جہاں وہ دولت والی ہو، رشتہ ہم وہاں کریں گے جو جاب والی ہو، رشتہ ہم وہاں کریں گے جو حسب نسب والی ہو، بڑی خاندان والی ہو، تو پھر یہ دنیا تو مل جائے گی، لیکن اس دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں اور بڑی آزمائشیں آئیں گی، بڑی پریشانیاں آئیں گی۔ بیوی نافرمان ہونے کے نتیجے میں آدمی بالکل پریشان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے دنیا کی۔ لہذا اگر ہم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں شادی کے لیے پیغام دیں یا شادی کریں، ہم پہلے یہ سوچ لیں کہ وہ دیندار ہونی چاہیے، تقوی شیار ہونا چاہیے، دین سے اس کا تعلق ہو، روزے نماز کی پابند ہو، متقی و پرہیزگار ہو، پاک دامن ہو، ایسی لڑکی سے شادی کرو تو اولاد بھی پیدا ہوگی، تو ماں وہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اچھی تربیت کرے گی۔ اسی طریقے سے تربیت کے حوالے سے ایک بڑی ذمہ داری والد کی یہ ہے کہ اگر اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، لڑکا ہے، تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرے، 2 بکرا قربان کرے، بچی ہے 1 بکری یا 1 بکرا قربان کرے۔ طاقت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، عقیقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچے کی پیدائش ہو یا بچی کی پیدائش ہو، اس کا اچھا اور پیارا نام رکھیں، یہ ذمہ داری ہے۔ نام کے سلسلے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نام ہو جو پوری دنیا میں کہیں نہ پایا جاتا ہو، ایسا نام رکھیں کہ دنیا کے کسی کونے میں وہ نہ پایا جائے، اور اس کے لیے ایسا نام رکھتے ہیں کہ کیا کہا جائے، نہ اس کا سر ہے نہ کوئی پیر ہے، نہ اس کا کوئی معنی ہے نہ کوئی مفہوم ہے۔ پیارا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، نام کا شخصیت پر اثر پڑتا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کا ختنہ کرانا یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے والد کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی جو بھی اخراجات ہیں، بیمار ہونے پر دوا علاج کا خرچ، دودھ کا خرچ، خوراک کا خرچ، لباس کا خرچ، رہنے سہنے کا خرچ، جتنے بھی حقوق ہیں، جتنی بھی اخراجات ہیں، وہ ساری ذمہ داری والد کی ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں اتنے بے غیرت ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنی سسرال سے پیسہ منگاتے ہیں۔ اولاد کی جتنے بھی اخراجات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، بیوی کی جتنی بھی ضروریات ہے، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں، جو شریعت میں بتلایا گیا ہے، انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اسراف اور فضول خرچی سے بچ کر اعتدال کے ساتھ جو بھی اخراجات ہیں، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے۔ بچہ بیمار ہے، اس کے دوا علاج کا انتظام والد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اچھی خوراک کا انتظام کرنا، بچوں کی صحت کا دھیان دینا۔ بہت سارے والد لاپرواہ، بہت سارے والدین ایک دم لاپرواہ، بچہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، ہاں اس کی صحت کہاں ہے، کس حالت میں، کوئی توجہ نہیں۔ توجہ دینا ہے، تربیت میں یہ چیز داخل ہے کہ ان کی جسمانی پرورش بھی ہو، نشو و نما بھی ہو، ان کو اچھی خوراک دی جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے،
بیمار ہو تو ان کے علاج کی فکر کی جائے. اور اسی طریقے سے والد کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائے، دیندار بنائے، نمازی بنائے. اور یہ چیز بہت مشکل نہیں، بہت آسان ہے. والد نمازی ہو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے. ماں نمازی ہو، بچوں کو کچھ زیادہ سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر گھروں میں نماز کا ماحول ہو، دینداری کا ماحول ہو، تو بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت، بہت زیادہ محنت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ ماں باپ نماز کے پابند ہو، تقوی شیار ہو، متقی و پرہیزگار ہو اور دیندار خود ہو. اس دینداری کا اثر اولاد پر بھی ہوتی ہے. تو ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، تربیت کریں اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے خود بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کتنی بڑی لاپرواہی ہوگی. یہ آدمی دنیا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. اولاد کی اچھی تعلیم کے لیے، اچھے مکان کے لیے، اچھے گھر کے لیے، اچھی خوراک کے لیے آدمی ملک بدل دیتا ہے. یہاں سے 7 سمندر پار جا کر کما کر کے پیسہ بھیجتا ہے، مگر اپنی اولاد کی آخرت کے لیے کچھ فکر نہیں ہے، دینداری کی فکر نہیں ہے. دنیا داری کی فکر اس قدر زیادہ ہے کہ اچھی خوراک، اچھی تعلیم، اچھا مکان، اچھا کپڑا، اچھا لباس، ان سب چیزوں کی فکر اس قدر غالب ہے کہ آخرت کی ذمہ داری کے تعلق سے یا آخرت کی کامیابی کے تعلق سے کچھ بھی فکر مندی نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ہم خود جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو. 7 سال کے اوپر 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا اس کی پٹائی کرو، سختی کرو، نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو. شریعت میں کہیں بھی اولاد کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. صرف ایک حکم ہے، ایک حدیث ہے، پوری ذخیرہ حدیث میں، پوری کتب احادیث میں آپ ڈھونڈ ماریے، بچوں کو مارنے کے حوالے سے کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے. 7 سال کے اوپر 10 سال کے بچوں کو مارنے کے لیے ایک بھی روایت نہیں. بچوں سے محبت، پیار، نرمی، شفقت ہر جگہ موجود ہے، اس کا حکم ہے. لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایک باپ پر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہلکی مار مارے، تربیت کے لیے، عذاب دینے کے لیے نہیں، تربیت کے واسطے مارنا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے اچھی تعلیم کا انتظام کرنا، ان کو دینی اور عصری تعلیم کا مواقع فراہم کرنا، ان کو اسکول میں ایڈمیشن دلانا، مدرسے میں ڈالنا، دین اور دنیا کی تعلیم سے اس کو لیس کرنا، یہ ذمہ داری ہے والد کی. اسی طریقے سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں کو معاش سے جوڑا جائے، بچوں کو ہنر سکھایا جائے. بچہ پڑھ رہا ہے، پڑھ لیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اس کو ہنر سے بھی جوڑیں، تعلیم سے بھی جوڑیں، ہنر سے بھی جوڑیں. ہنر ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگے گا، ہنر ہوگا تو وہ خود کفیل ہوگا، معاشی اعتبار سے مضبوط ہوگا. تو باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کو دیندار بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو ضرورت ہے، مال کی جو اہمیت ہے، مال کی جو ضرورت ہے، اس کو بھی اپنی اولاد سے جوڑے، اولاد کو خود کفیل بنائے، معاشی اعتبار سے مضبوط بنائے، مالدار بنائے. یہ ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ایک ذمہ داری والد کی یہ ہے جب بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کرا دے. کیا کہیں، کیسا معاشرہ ہے، کیسے لوگ ہیں. ماں باپ کو شادی کے تعلق سے کچھ بھی فکر نہیں. جو یہ کلچر چل رہا ہے، ہمارا جو سماج ہے، حقیقت میں اب دیکھیے کہ ماں باپ ایسے ہیں کہ شادی بیاہ کے تعلق سے اتنے کوتا ہے کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. 18 سال کی لڑکی ہے، 20 سال کی لڑکی ہے، 22 سال کی لڑکی ہے، 25 سال کی لڑکی ہے، لڑکا 25 سال کا ہو گیا، 28 سال کا ہو گیا ہے. ماں باپ کو کچھ بھی فکر نہیں ہے کہ ان کی شادی کی جائے. اللہ کے بندو، یہ دور ایسا ہے کہ تقوی اور ایمان ہمارا اس کوالٹی کا نہیں کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. الا من رحم ربی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ماحول ایسا، فتنے ایسے ہیں، بے حیائی ایسی ہے، بے غیرتی کا ننگا ناچ ایسا ناچا جا رہا ہے. ایسے فتنوں کے دور میں سرپرست اور والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک روٹی کم کھلائیں لیکن شادی کا انتظام ان کو وقت پر کریں. وقت پر ان کی شادی کرنا بہت ضروری ہے. اگر گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کے اخلاق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی یعنی اپنی اولاد کی شادی جلد کریں.
شادی کو آسان بنائیں، سادگی سے شادی کریں، مشکل نہ بنائیں، رسم و رواج کے چکر میں یا دنیا طلبی کے چکر میں جہیز یا خرافات اور رسم و رواج کے نام پر بچوں یا بچیوں کی شادی کو تاخیر سے نہ کریں۔ تاخیر کی وجہ سے آپ دیکھیے کتنے فتنے جنم لے رہے ہیں، کتنے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ لڑکیاں مرتد ہو کر کے بھاگ رہی ہیں، ہماری عقلیں کہاں ہیں؟ ہم کب بیدار ہوں گے؟ تو اولاد کی وقت پر شادی کرانا یہ بھی ایک باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے والد کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرے، ظلم و زیادتی نہیں، انصاف ضروری ہے۔ اپنی اولاد میں انصاف کرنا فرض ہے۔ واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ نا انصافی ہوگی اولاد باغی ہوگی، نا انصافی باپ کرے گا، والد کرے گا، بچوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، حسد اور جلن پیدا ہوگا۔ تو انصاف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے والد کی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر اولاد سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور غلطی بڑی ہے، تنبیہ کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، مارنا چاہیے، اس کی پٹائی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے گھر میں کوڑا وہاں ہو جیسے تم داخل وہاں نظر آئے۔ گھر میں کوڑا ہونا چاہیے۔ کیوں کوڑا ہونا چاہیے؟ کوڑا کیوں ہونا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کوڑا اس لیے ہو کہ تاکہ بچوں کے درمیان دہشت ہو کہ اگر کچھ شرارت کریں گے، غلط قدم اٹھائیں گے، غلط راستے پر جائیں گے تو کوڑا موجود ہے، ابو پٹائی کریں گے۔ مناسب پٹائی، اعتدال کے ساتھ پٹائی یہ بھی ضروری تربیت کے لیے۔ تربیت کے لیے مارنا جائز ہے لیکن عذاب دینے کے لیے مارنا جائز نہیں۔ جہاں شریعت میں کہا مارو، اس کا مطلب یہ کہ ہلکی مار مارو۔ مارنے میں بھی شفقت ہونا چاہیے، مارنے میں بھی محبت ہونی چاہیے، ظلم و زیادتی والی پٹائی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلائے۔ بچوں کے بگڑنے کی جو بہت بنیادی وجہ ہے، بچوں کے اندر بگاڑ کی جو بنیادی وجہ ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا کردار حرام مال کا ہے۔ حلال اور پاکیزہ مال یہ اچھے اخلاق کو جنم دیتا ہے، اچھی صفات پیدا کرتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ مال حرام کا ہو، سود کا ہو، ناجائز مال ہو، غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، دھوکے اور چوری کا مال ہو، یہی ہم اپنے بال بچوں کو کھلائے، ظاہر ہے کہ اس حرام مال کھانے سے اچھی فصل کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اچھی فصل کی امید بالکل نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو حرام مال کی وجہ سے اولاد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اولاد بگڑتی ہے، نافرمان اور باغی بنتی ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رہنا چاہیے، اگر ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، اگر ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور اگر ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، غلط راستے پر جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، حرام کی طرف جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہی خاندان میں آپس میں لڑا دے گا۔ اور یہ سب سے بڑی جنگ ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا ٹینشن کا سامان ہے۔ باہر کے لوگوں سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہلکی ہوتی ہے، مگر اولاد باغی بن جائے اور اپنی بوڑھے باپ کو ستائے اور تکلیف دے، یہ بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے، بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ باہر سے تکلیف ہو وہ تکلیف اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو اندرونی تکلیف ہوتی ہے، اپنے لوگوں سے تکلیف پہنچتی ہے، بہت شدید زخم پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے والد کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کرے۔ اولاد کو ذلیل کرنا، بات بات پہ ڈانٹنا، پھٹکارنا اور ان کو لان تان کرنا، یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے۔ اولاد ہماری ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کون دھلا ہوا ہے؟ بچے سے غلطی ہوگی، بچے شرارت کریں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ بچے ہمارے ہیں، اولاد ہماری ہے، ہم کو ہی تربیت کرنا ہے۔ ان کی عزت بھی ہونی چاہیے، ان کی قدر بھی ہونی چاہیے۔ اگر ظاہر باپ اگر قدر نہیں کرے گا تو کون قدر کرے گا؟ کیا باہر کے لوگوں سے امید ہے کہ باہر کے لوگ انگلی پکڑ کے لے کے چلیں گے؟ تو بچوں سے محبت ہو، بچوں سے الفت ہو اور بچوں سے لاڈ پیار کرنا، یہ بھی ایک والد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کی ترقی کے لیے ایک والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، چاہے ترقی کے لیے ہو، اصلاح کے لیے ہو، تربیت کے لیے ہو۔ ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ترقی کے لیے، ہدایت کے لیے دعا کرے۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں المیہ کیا ہے کہ اولاد میں بگاڑ ہے، انتشار ہے، خرابی ہے، ہم سب سے اس کی شکایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی موقع پر ہم کر بھی سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے کہ جس سے اصلاح کی امید ہو، اصلاح کے لیے۔ لیکن جو کامیاب راستہ ہے، علاج جو مناسب علاج ہے، وہ علاج یہ ہے
کہ ہم دوسروں سے شکایت کرنے کی بجائے ہم اللہ رب العالمین سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ دعا یہ مشکل سے مشکل ترین چیز کو آسان بنا دیتی ہے۔ کتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے، ان کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اولاد میں فرما برداری آ گئی، اولاد میں اچھی تربیت پیدا ہو گئی، اولاد میں سدھار پیدا ہو گیا، والدین کے وہ مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ تو ہم اللہ سے قربت طلب کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ یہ دعا بھی بچوں کی تربیت میں ایک بہت مناسب کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ذمہ داری یہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ چھوٹے بچوں کو بالخصوص موبائل نہ دیں۔ بگاڑ کی شروعات یہی سے ہوتی ہے، موبائل نہ دیں۔ اسی طریقے سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو بری صحبت سے بچائیں، بچوں کو بری صحبت سے بچائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والد کی بالخصوص ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے، میرا بیٹا کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ کھیلتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں رہتا ہے، نظر رکھے۔ اگر غلط صحبت پر ہے، برے دوستوں کے ساتھ ہے، فوری طور پر روکے، منع کریں، برے دوستوں سے بچائے۔ یہ بہت بڑا فتنے کا سامان ہے۔ بچوں کی بگاڑ میں برے دوستوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم نظر رکھیں کہ ہماری اولاد کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا کر رہی ہے، یہ نظر رکھنا ہماری اوپر ذمہ داری ہے۔ بچہ عشاء بعد غائب ہے، آتا ہے 12 بجے، باپ کو کوئی فکر نہیں، والد کو کوئی ٹینشن نہیں، تو اس سے کیا آپ امید رکھیں گے کہ وہ جا کے مسجد میں تہجد پڑھ رہا ہو؟ کیا امید رکھیں گے؟ 12 بجے رات کو آتا ہے، 1 بجے رات کو آتا ہے، 2 بجے رات کو آتا ہے۔ بری صحبت کہاں اس کو لے جائے گی؟ وہ رات کو جاگے گا، جا کے کیا کرے گا؟ شیطانی راستے پر جائے گا، کہیں شراب کے نشے میں، کہیں بدکاری کے راستے پر، کہیں جوا نشے کے راستے میں جائے گا، برباد ہوگا، خود بھی برباد ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، یقین جانیے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا بہت بڑا کردار ادا کرے گی۔ اور اگر ہم نے اپنی تربیت اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے باغی بن جائے گی، نافرمان بن جائے گی، اور کہیں کیس چلے گا تو کہیں یہ شرارت کیا ہے، یہاں مرڈر کیا ہے، یہاں قتل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پولیس اسٹیشن کا چکر لگانا پڑے گا۔ بدنام ہوں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نصیب کرے اور ہماری اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر رکھے، اور ہم میں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، اور فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ غارت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔